بیگ صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ پرٹیکولرلی اگر ہم نون لیگ کی بات کریں، میاں نواز شریف کی واپسی کی بات کریں، آج جلسوں کا آغاز ہو گیا ہے لاہور سے، لیکن میاں صاحب ابھی بھی تھوڑا سا پریشان ہیں کہ واپس آتے ہیں جیل جائیں گے یا گھر جائیں گے، اس والی سے بھی پریشانی ہے۔ اور دوسرا بیانیہ جو ہے اس پہ بڑی کنفیوژن ہے، کبھی وہ مزاحمتی بیانیہ اختیار کر لیتے ہیں، کبھی مفاہمت پہ آ جاتے ہیں۔ کیا کرنے جا رہی نون لیگ ایسا جس پہ میاں صاحب بڑے اعتماد سے کہہ رہے ہیں کہ میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ اگلی حکومت ہماری آنے والی ہے؟ دیکھیں سمر بیسیکلی نواز شریف میرے خیال میں جو بیانیہ انہوں نے بیان کیا یا ان کے ایڈوائزرز نے یا ان کی پارٹی نے جو بھی کیا، میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کا احتساب کی وہ بات کر رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے ان کا آج تک احتساب ہوا نہیں، اور مجھے لگتا ہے آگے بھی نہیں ہوگا۔ رہ گئی بات کہ میرے خیال میں سیاسی بیان تھا، ایک سیاسی بیان تھا، نہیں شاید ان کے دل کی خواہش بھی اور سب کی بھی ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے کہ آپ یہاں اس ملک میں اتنا کھلواڑ کریں اور اسکاٹ فری نکل جائیں، لیکن مجبوری ہے اس ملک کی کہ کبھی ہوا نہیں، اور جو احتساب کرنے والے ہیں وہ تو خود ہی آپ احتساب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ ان کا بیانیہ ایک حد تک تو ٹھیک تھا، لیکن پریکٹیکلی وہ چلتا نہیں پاکستان میں۔ دوسری بات میرے خیال میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، وہ آ رہے ہیں جو جہاں تک میری اطلاع ہے، اور وہ پارٹی جو ہے وہ اس وقت یہ سمجھتی ہے کہ وہ پنجاب کی حد تک یا ہزارہ میں ان کا ووٹ بینک ہے اس قسم کا ہے کہ وہ میجورٹی سیٹس لے سکتے ہیں۔ جہاں تک دوسری جو پی ٹی آئی ہے اس کا حالات تو آپ کو پتہ ہی ہیں، جس طریقے سے یہ سارے لوگ ان کے کینڈیڈیٹ بھاگے تو مشکل ہوگا ان کے لیے الیکشن میں اس طریقے سے بھرپور، اور الیکشن میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ سمر ایک پرائم منسٹر کو لے کے آگے جاتی ہیں جس نے فیوچر پرائم منسٹر بننا ہوتا ہے۔ تو اگر خان صاحب ماشاءاللہ جہاں ہیں لگتا نہیں ہے کہ اتنی جلدی باہر آ جائیں گے، تو وہاں سے تو وہ کمپین چلا نہیں سکیں گے۔ اس کے بعد سیکنڈ لیڈرشپ تو ہے نہیں، سیکنڈ لیڈرشپ آپ نے دیکھا کس طریقے سے بھاگی ہے ان کی۔ صحیح۔ تو نون لیگ کا یہ کہنا کہ جی ہم سویپ کریں گے، تو میرے خیال میں ان کا بیانیہ کوئی اتنا غلط نہیں ہے، کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ ہائی وے کلیئر ہے اور وہ الیکشن میں بڑے بھرپور طریقے سے جا سکتے ہیں، کیونکہ دوسری سائڈوں پہ ذرا پرابلم ہوگی۔ ایون خان صاحب کا میں جو دیکھ رہا تھا، میں کوئی ایف آئی اے کے ذرائع سے پتہ بھی کر رہا تھا، کہ مجھے جو پتہ لگی ٹائم لائن جو ہے ایک ایکسپیکٹڈ جو ہے متوقع، وہ بتایا جا رہا ہے کہ نومبر کے آخری ہفتے میں جا کے شاید کنوکشن جو ہے اس سائفر والے کیس میں ہو جائے گی، بڑا سپیڈی، یعنی 2 مہینوں میں ٹرائل جو ہے وہ کنکلوڈ ہو جائے گا۔ بڑے مطمئن اور بڑے کانفیڈنٹ ہے جتنا ریلیف ان کو کورٹ سے مل رہا تھا وہ شاید اب نہ ملے، اور اگر ٹرائل پراپر دیکھیں، یہ جو سائفر والا کیس ہے یہ خود ایڈمٹ کر چکے ہیں ان کے جو گواہان ہیں، جو وعدہ مافیا ویسے بنے ہیں، بہت سے لوگ گواہ ہیں اس میں، تو انہوں نے کہا کہ سائفر انہی کے پاس تھا۔ اب یہ دیکھیے کہنا کہ جی گم ہو گیا اور آپ جلسے میں لہرا رہے تھے، صحیح، تو اس سے تو لگتا ہے کہ ان کے پاس ڈیفنس نہیں ہوگا۔ اس پہ چل کے آگے ہم ڈیٹیل ڈسکشن بھی کریں گے۔ مالک صاحب، پی ایم ایل این جو ہے میاں نواز شریف جب یہ کہتے ہیں کہ لکھ کے لے لیں اگلی حکومت ہماری ہی آنے والی ہے، یہ کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے سر؟ اگر ہم دیکھیں مقبولیت جو ہے پی ایم ایل این کو بڑے سنگین قسم کے مقبولیت کا چیلنج جو ہے درپیش ہے، اسی وجہ سے کبھی وہ مزاحمتی بیانیے پہ جاتے ہیں، کبھی مفاہمت پہ آتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے بیانیہ کون سا اختیار کرنا ہے، عوام کے اندر کیا لے کے جانا ہے۔ میاں نواز شریف کے آ جانے سے بھی کیا پی ایم ایل این کا مقبولیت کا چیلنج جو ہے وہ اوورکم کر لے گی، اور ایسا کیا لے کے آئیں گے میاں صاحب کہ وہ مقبولیت والا جو ان کا چیلنج ہے وہ اس سے نکل جائیں اور الیکشن میں ایک تگڑا الیکشن لڑ لیں، یا پھر صرف پی ٹی آئی کی کمزوری کے اوپر ہی وہ بینک کر رہے ہیں سارا؟ سمجھ جب آپ اکیلے میدان میں بھاگ رہے ہو نا تو آپ کو لگتا ہے میری بڑی سپیڈ ہے، آپ چل بھی رہے ہو تو آپ کو لگتا ہے آپ بھاگ رہے ہیں۔ اس وقت جو آپ نے کہا کانفیڈنس کہاں سے ہے، کانفیڈنس اس بات سے ہے کہ جو ان کا سب سے بڑا چیلنج ہے، جو سب سے بڑی تھریٹ ہے، وہ اس وقت اندر ہے۔ عمران خان ان کے لیے تھریٹ ہے، ان کی پارٹی بھی انڈر گراؤنڈ ہے، یا لوگوں نے یا تائب ہو گئے یا غائب ہو گئے، دو ہی قسم کے اس وقت لیڈران ہیں پی ٹی آئی کے اندر۔ تو اس وقت ان کا خیال یہ ہے کہ گارنٹیڈ فری رن ملا ہوا ہے اور پنجاب میں ساری گیم چل رہی ہے، تو اس لیے وہ کی اپنی ایسی کوئی 16 ماہ میں گورننس نہیں ہوئی، ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، ایسا کوئی کارنامہ نہیں ہوا کہ جس کی بیسس پہ جیتے، وہ ایبسنس آف دی ادر پہ ریلائی کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک بیانیے کی بات ہے، دیکھیے بیانیہ کس بیانیے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جب انہوں نے پہلے بیانیہ دیا گجرانوالہ والا فیمس جو بیانیہ آیا جب پہلی باری نام لیا، اس کے بعد پھر وہ بیانیہ ٹھنڈا ہوا،
پھر اسٹیبلشمنٹ، میرے پروگرام میں خواجہ آصف نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے نکلوایا تھا میاں صاحب کو جب وہ لندن گئے. جی ہاں. تو تب آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے کام لیا، اب آپ باہر چلے گئے. پھر آپ نے آ کے اسی جنرل باجوہ کو آپ نے ان کو ایکسٹینشن دی. پھر رانا ثناء اللہ صاحب آن ریکارڈ ہیں ٹی وی انٹرویو میں، انہوں نے کہا ہم نے اس لیے دی کیونکہ وہ ہمیں پتا تھا عمران خان اس وجہ سے فارغ ہو جائیں گے. تو ایک ایڈمنسٹریشن آپ کو چاہیے ایک بندے کو گرانے کے لیے، دوسری چاہیے اس کو باہر رکھنے کے لیے. پھر آپ اپنے بیانیے میں اسٹیبلشمنٹ کو کیسے ٹیک آن کر سکتے ہیں؟ اور یہ جو یہ خیال ہے کہ جی سابقہ ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں، تو بھیا آج کی اسٹیبلشمنٹ بھی کل کو سابقہ ہوگی. ان کو بھی پتا کہ ہم سابقہ کے ساتھ یہ کریں گے، کل کو آنے والا اپنی سابقہ کے ساتھ بھی ہوگا. اور ایک ہمیشہ مجھے سمجھ نہیں آتی، میاں صاحب 3 بار کے وزیر اعظم ہے، ظاہر ہے ذہین ہے، سیاستدان ہے، ہم سب سے زیادہ ہی ذہین ہے، تبھی وزیر اعظم بنے میں 3 دفعہ، کہ یہ کبھی بھی ڈفرینشیٹ نہیں کرتے پرسنالٹی اور آفس میں. آرمی چیف جو بھی ہوگا وہ ایک شخص تو ہے، لیکن اگر وہ آپ کا دوست بھی ہوگا نا، تو ایز آرمی چیف جو اس کی سرٹن کمپلشنز ہیں اس کے انسٹیٹیوشن کی، اس کے آفس کی، وہ آپ کے ساتھ اس طرح ڈیل نہیں کرے گا جیسے آئی جی پولیس کا کرے گا. اینڈ آئی تھنک دس از سم تھنگ وی سی ایوری سنگل. اور یہ ابھی بھی جو ان کا بیانیہ آیا، پھر آپ نے دیکھا وہاں سے جاوید لطیف صاحب نے پہلے لنڈن سے اسی دن اس کو دہرایا، پوسٹ تک کیا. میں میاں جاوید لطیف کو اس لیے امپورٹنس دیتا ہوں کیونکہ وہ میرے نزدیک وہ ویدر کاک ہیں، پولیٹیکل ویدر کاک ہیں، کہ مریم کیا سوچ رہی ہیں اور میاں صاحب کیا سوچ رہے ہیں. وہ ہمیشہ ان کا بیانیہ کئی بار ان کے تھرو آتا ہے، پہلے اس پہ ریاکشن دیکھا جاتا ہے، پھر بات ہوتی ہے. پھر وہی جاوید لطیف صاحب بعد میں سیکنڈ بیانیہ لائے کہ چلیں چھوڑیں جی مٹی پاؤ، ہم اس پہ کوئی حساب کتاب نہیں مانتے نہیں، لیکن 9th مئی والوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے. میرا خیال ہے اس وقت جو میاں صاحب وغیرہ کو سب سے بڑا خوف یہ ہے، فکر رادر، خوف شاید اسٹرانگ ورڈ ہے، فکر یہ ہے کہ ان کی جتنی سکسیس ہے وہ 2 چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ایک ایبسنس آف عمران خان، ایبسنس آف پی ٹی آئی ایز اے منظم پارٹی الیکشن میں، اور اس سے زیادہ ایبسنس آف ڈائیلاگ بٹوین اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان. اس وقت بالکل دروازے بند ہیں. لیکن جب آپ سروس دیکھتے ہیں، دوسری چیزیں دیکھتے ہیں، اتنا آسان بھی نہیں ہوتا کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ پورے الیکشن ہی آپ اوپر نیچے کرتے ہیں. 19-20 16-20 ہو جاتا ہے. اب وہ زمانہ گزر گیا کہ 1-20 ہو جائے. ایسا ہی ہے. اس لیے ان کو سب سے بڑی فکر یہ بھی ہے کہ یہ نہ ہو کہ کہیں ان کا دوبارہ کوئی ڈائیلاگ ڈیسپریشن میں شروع نہ ہو جائے. سو یہ ان کی 2-3 فکریں ہیں. اور میرا خیال ہے جو بیانیہ بھی چلایا انہوں نے، مالک صاحب ویسے میرے پاس تو کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ یہ جو محمد علی درانی صاحب کو ایکٹیویٹ کیا گیا تھا، انہیں ایکٹیویٹ کیا گیا ہے، یہ خود سے نہیں ہوئے، اور مقصد اس کا یہی ہے کہ الیکشن سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو مائنس چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے کچھ نہ کچھ سپیس دینی ہے انتخابات کے اندر، تاکہ الیکشن کی لیجیٹیمیسی جو ہے وہ ان کوشچن نہ رہے. مجھے ایک بات بتائیں، آپ کرتے ہیں، آپ ڈسکوالیفائی بھی کرتے ہیں، تو ڈسکوالیفائی تو میاں صاحب بھی تھے، میاں صاحب تو اشتہاری بھی تھے. پی ایم ایل پہ کیا فرق پڑا؟ پہلے شاہد خاقان انہوں نے نامنیٹ کیے، پھر اپنے بھائی نامنیٹ کیے. تو اس طرح کچھ نہیں ہوگا.